بسا اوقات مجلس میں جیسے بڑے چھوٹے سب موجود ہیں، بڑی خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو بعض اوقات رشتہ لینے کے لیے لوگ بچیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ گھورنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعض اوقات براہ راست ان سے جا کے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈریس مانگتے ہیں، پھر ان کے گھر فون کر دیتے ہیں. ایسی شکایات کئی دفعہ سننے کو ملی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچیاں مجلس میں جانے سے کتراتی ہیں، اور حتیٰ کہ مسجد تک جانے سے کتراتی ہیں، کیونکہ ان کو ایسی بعض اوقات صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو انکمفرٹیبل ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کسی کو بھی گھور گھور کر دیکھنا اور اس پر ہنسنا یا اس کی طرف اشارے کرنا، یہ سب انتہائی معیوب باتیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں. اگر ہم ایک فارمولہ یاد رکھیں مجلس کے اعتبار سے کہ جہاں لوگ اکٹھے ہیں وہاں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ وہ میری نگاہ ہو، خواہ وہ میری ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، خواہ وہ میرا ہاتھ ہو یا پاؤں ہو، خواہ وہ میرا لباس ہو، خواہ وہ میرا بیگ ہو، خواہ وہ میرا گفتگو کا انداز ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. کیونکہ جب ہم کہیں جائیں تو اس بات کو کانشیسلی اپنے اندر دہرائیں کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینا، میں خوشی دینے جا رہا ہوں اور خوشی سمیٹ کے آؤں گا، میں دوسرے کے لیے باعث اذیت نہ بنوں. اور اگر آپ یہ نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر اس حرکت سے پرہیز کریں گے کہ جو دوسروں کو دکھ دینے والی ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ مجلس میں جائیں، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی گیدرنگ میں، نمبر 1 نیت درست لے کر جائیں، مقصد کے ساتھ جائیں. نمبر 2 وقت پر جائیں. بہت تاخیر سے کسی مجلس میں شریک ہونا یہ بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. جا کر سلام کریں. اگر ایک دفعہ نہ سنیں، لوگ اگر باتوں میں مصروف ہیں تو دوسری اور تیسری دفعہ یعنی 3 بار تک سلام کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں آپ انوائٹڈ نہیں ہیں، مثلاً آپ اچانک کسی کے گھر گئے اور وہاں کوئی دعوت ہو رہی ہے، تو اس میں ناگواری کا اظہار نہ کریں کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا اس دعوت میں، یا یہ کہ بلا اجازت شریک نہ ہو. اس میں آپ اجازت مانگ لیں، یا تو رخصت ہونے کی یا پھر شریک ہونے کی. پھر اسی طرح مناسب جگہ پر بیٹھیں. اگر کوئی دوسرا شخص مجلس میں آ جائے تو اس کے لیے جگہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ المجادلہ کی ہے جس میں واضح طور پر یہ حکم آتا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اور اس میں اگرچہ جگہ ہو لیکن جب کوئی نیا شخص آئے تو تھوڑا سا انسان اس کی طرف متوجہ ہو، ہل جل جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مزید سمیٹ لے، ہاں جگہ موجود ہو. ایک ایسے موقع پر لوگوں سے جب کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ جگہ تو بہت ہے. کہا نہیں، اس سے آنے والے کے لیے ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہوگا کہ اس کو اہمیت دی گئی ہے یا اس کا آنا کسی پر ناگوار نہیں ہے. پھر اسی طرح مجلس میں ہونے والی گفتگو میں حصہ لیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ بعض لوگ مجلس میں بیٹھ کر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کسی بات میں حصہ نہیں لیتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مثلا اگر مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہیں اور 9 آپس میں بات کر رہے ہیں مناسب انداز میں اور ایک شخص بالکل بات نہیں کر رہا، تو اس سے باقی انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موضوع یا ٹاپک ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. پھر اسی طرح کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے. 2 لوگ جو قریب بیٹھے ہیں ان کو الگ نہ کریں. پھر امتیازی جگہ تلاش نہ کریں کہ میں تو بہت بڑی ہستی ہوں اور میرے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ میں پیچھے بیٹھ جاؤں، اور مجھے تو کوئی میرے شایان شان جگہ ملنی چاہیے. نہیں، جب تک آپ کو کسی ایسی جگہ کے لیے مدعو نہ کیا جائے تو خود سے ایسی جگہ مت تلاش کریں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کی جگہ نہ ہو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ہم نے عربی ادب میں ایک کہانی پڑھی تھی، الادب یرفع الخاملہ. ادب اور علم جو ہوتا ہے وہ ایک معمولی انسان کو بھی بہت اونچا مقام دیتا ہے. ہوا یہ کہ کہیں ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس میں
سوال جواب ہو رہے تھے، یعنی علمی مجلس تھی، تو ایک سوال آیا اور اس کا جواب ہر ایک سے پوچھا گیا اور کسی کو بھی نہیں آیا، تو ایک شخص جو بہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جو بالکل ایک معمولی شخص دکھائی دے رہا تھا، اس نے بہت اچھا اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور سوال آیا، تو پھر اسی طرح اس شخص نے جواب دیا، پھر اسی طرح اس شخص نے جواب دیا، تو اس کو اٹھا کر سب سے آگے لے آیا گیا کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ یہ آگے آ کر بیٹھے سب سے اہم جگہ پر۔ اور اس کہانی میں سکھایا یہ گیا تھا کہ انسان کے اندر کا جو اخلاق ہے اور علم ہے اور قابلیت جو ہے وہ اصل میں انسان کو اونچا اٹھاتی ہے، محض اچھا لباس اور بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا یہ چیزیں انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتی۔ حقیقی عزت اسی کی ہے کہ جس کے اندر کوئی قابلیت ہے، تو انسان کو اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اہمیت دیا جائے۔ پھر اسی طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے، سمٹ کر بیٹھنا چاہیے، پاؤں پھیلا کر یا پنڈلیاں کھول کے یا بڑوں کی طرف پاؤں کر کے، یا اگر قرآن کی مجلس ہے تو قرآن مجید کی طرف پاؤں کر کے یا پاؤں اوپر اٹھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس ہے کس چیز، جیسے کوئی بیمار ہو سکتا ہے، وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ بعض لوگ پھر بینڈ نہیں کر سکتے پاؤں، یا بعض لوگ نیچے بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ لیکن اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا جو ہے یہ بد اخلاقی میں شامل ہے، محض اپنے کمفرٹ کے لیے، محض اپنے آرام کے لیے۔ اور اگر انسان بیمار ہو اور اسے ضرورت ہو تو پھر وہ مجلس میں ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یا اللہ کے کلام کو، یا پھر استاد کو، یا کوئی بزرگ مجلس میں بیٹھے ہیں، والدین ہیں یا کوئی اور بڑے ہیں، یا کوئی صدر مجلس ہے، کسی خاص مجلس میں آپ نے کسی اسپیشل چیف گیسٹ کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے سامنے اس طرح پاؤں اٹھا کے بیٹھ جائیں یا ایسے حرکت کریں کہ جس سے پوری مجلس کا احترام خراب ہو، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں سب کو قابل توجہ سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی غیر اہم قرار نہیں دینا چاہیے۔